بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین و ناظرین، قربانی کے مسائل کی یہ تیسری ویڈیو آپ حضرات تک پہنچ رہی ہے۔ اس ویڈیو کے اندر ہم ایک دو مسئلے قربانی کے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ قربانی والا جو جانور ہے اس کی اگر دم کٹ چکی ہے تو اس جانور کی قربانی جائز ہے یا نہیں۔ تو اس سلسلے میں آپ حضرات خوب سمجھ لیجئے کہ اگر جانور کی دم کا تہائی حصہ یا تہائی سے زیادہ حصہ کٹ چکا ہے تو اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، اور اگر تہائی سے کم حصہ کٹ چکا ہے تب اس کی قربانی جائز ہے۔ دم کے 3 حصے کیے جائیں تو تیسرا حصہ جو ہے اگر وہ کٹ چکا ہے یا تیسرے سے زیادہ حصہ کٹ چکا ہے تب اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی، اور اگر تیسرے سے بھی کم حصہ اس دم کا کٹ چکا ہے تب اس جانور کی قربانی جائز ہے۔ ایک اور دوسرا مسئلہ قربانی والے جانور کی بینائی کا ہے، آنکھ کے متعلق ہے۔ اگر قربانی والا جانور اس کی ایک آنکھ ٹھیک ہے، صحیح سلامت ہے، اور دوسری آنکھ سے وہ جانور نابینا ہے، کچھ بھی نہیں دیکھ سکتا، تو اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ایک آنکھ ٹھیک ہے، دوسری آنکھ سے مکمل اندھا ہو چکا ہے تو اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ایک آنکھ ٹھیک ہے، دوسری آنکھ سے تھوڑا تھوڑا دیکھتا ہے، معمولی سا دیکھتا ہے، اور اکثر بینائی کا حصہ ختم ہو چکا ہے، تب بھی اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ایک آنکھ ٹھیک ہے، صحیح سلامت ہے، اور دوسری آنکھ کی جو بینائی ہے اس کا تیسرا حصہ یا تیسرے سے زیادہ حصہ بینائی کا ختم ہو چکا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اکثر حضرات یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس کی بینائی کتنا ختم ہوئی ہے، تیسرا حصہ ختم ہوئی ہے، کم ہوئی ہے، زیادہ ہوئی ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جانور کی جو آنکھ ٹھیک ہے، جس سے مکمل ٹھیک طور پر دیکھتا ہے، تو آپ وہ جو عیب والی آنکھ ہے جس کی بینائی کچھ نہ کچھ ختم ہو چکی ہے، آپ اس آنکھ کو جانور کی اس آنکھ کو بند کر دیجئے، کوئی پٹی وغیرہ باندھ کر، کوئی کپڑا وغیرہ، ہاتھ وغیرہ، جو بھی صورت ہو وہ آنکھ آپ بند کر دیں، اور جو آنکھ اس کی ٹھیک ہے، صحیح سالم ہے، تو اب آپ جانور کو ایک جگہ کھڑا کر دیں، آپ کچھ دور جا کر ہاتھ میں روٹی، گھاس وغیرہ کچھ لے لیں، اب دیکھیں وہ جانور اس روٹی کو، گھاس کو دیکھ کر آپ کی طرف آئے گا، جو آنکھ اس کی ٹھیک ہے، صحیح سلامت ہے، اس سے دیکھے گا، جب گھاس دیکھے گا، روٹی دیکھے گا تو وہ آپ کی طرف جانور دوڑے گا۔ اگر آپ اس جانور کو نظر آ رہے ہیں، جس جگہ آپ کھڑے ہیں جانور آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کی طرف بڑھ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جانور کی وہ آنکھ ٹھیک ہے۔ آپ مزید تھوڑا دور ہو جائیں، ایک موقع، ایک جگہ ایسی آئے گی کہ جانور آپ کو دیکھ نہیں پائے گا، آپ پھر تھوڑا قریب ہو جائیں، دیکھیں، اندازہ لگائیں کہ وہ کون سی جگہ ہے جس جگہ پر جانور کی ٹھیک آنکھ جو ہے اس کی بینائی ختم ہو رہی ہے، یہاں تک آتی ہے، اس سے آگے جانور نہیں دیکھ پاتا۔ ٹھیک، اب آپ نے اس جگہ پر کوئی نشان لگا لینا ہے کہ یہاں تک اس نے اپنی ٹھیک آنکھ سے دیکھا تھا، اس کی بینائی کا اتنی سفر ہے، پھر جو اس کی وہ ٹھیک آنکھ ہے آپ اس آنکھ کو بند کر دیں، اب جو عیب والی آنکھ ہے آپ اس سے پٹی وغیرہ اتار دیں، اب آپ وہی گھاس، روٹی وغیرہ لے کر اس جگہ پر جا کر کھڑے ہو جائیں جہاں آپ نے نشان لگایا تھا۔ اب دیکھیں جانور وہاں دیکھ رہا ہے یا نہیں، پہلے والی آنکھ سے دیکھ رہا تھا، اب عیب والی آنکھ سے دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا،
تو یہ جو جہاں آپ نے نشان لگایا تھا وہ ٹھیک والی جو آنکھ تھی اس کی بینائی کا جس جگہ پر آپ نے نشان لگایا تھا اس ساری منزل کے آپ 3 حصے کر لیں، 3 حصوں پر اس سفر کو تقسیم کر دیں۔ اب آپ ایک منزل چھوڑ دیں، دوسری منزل پر آ جائیں، دیکھیں کہ وہ جانور دیکھ رہا ہے یا نہیں عیب والی آنکھ سے۔ ہاں دیکھ رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کی آنکھ کی بینائی کے 2 حصے ٹھیک، ایک حصہ خراب ہے۔ آپ مزید تھوڑا دور ہو جائیں، اب دیکھیں یہ جو تیسرا حصہ ہے اس سے بھی کچھ، اس سفر میں بھی کچھ جانور کو دکھائی دیتا ہے یا نہیں۔ اب تھوڑا دور ہو گئے، 2 منزلیں پوری، تیسری منزل کے آپ آگے کچھ بڑھ چکے ہیں۔ اب دیکھیں جانور دیکھ رہا ہے یا نہیں۔ اگر جانور دیکھ رہا ہے اس کا مطلب اس کی بینائی کے 2 حصے مکمل ٹھیک ہیں اور تیسرا حصہ بھی کچھ نہ کچھ بحال ہے، اب اس جانور کی قربانی جائز ہے۔ اور اگر اس کی بینائی کے تیسرا حصہ مکمل ختم ہو چکا ہے، 2 حصے تک دیکھتا ہے یا 2 حصے سے کم کم دیکھتا ہے، تیسرا حصہ جب آپ جاتے ہیں جو آپ نے وہ نشان لگائے ہوئے ہیں وہاں کچھ جانور کو نظر نہیں آ رہا، تو اب سمجھ لیں اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ یہ آسان طریقہ ہے اس کی بینائی کو جانچنے کا، اس کی بینائی پرکھنے کا کہ اس کی بینائی کتنا ختم ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔